یسایہ نبی کا صحیفہ پہلا باب۔ یسایہ بن آموس کی رویا جو اس نے یہودا اور یروشلیم کی بابت یہودا کے بادشاہوں عزیہ اور یوتام اور آخز اور حزقیہ کے ایام میں دیکھی۔ سن اے آسمان اور کان لگا اے زمین کہ خداوند یوں فرماتا ہے، میں نے لڑکوں کو پالا اور پوسا پر انہوں نے مجھ سے سرکشی کی۔ بیل اپنے مالک کو پہچانتا ہے اور گدھا اپنے صاحب کی چرنی کو، لیکن بنی اسرائیل نہیں جانتے۔ میرے لوگ کچھ نہیں سوچتے۔ خطا کار گروہ، بد کرداری سے لدی ہوئی قوم، بد کرداروں کی نسل، مکار اولاد جنہوں نے خداوند کو ترک کیا۔ اسرائیل کے قدوس کو حقیر جانا اور گمراہ و برگشتہ ہو گئے۔ تم کیوں زیادہ بغاوت کر کے اور مار کھاؤ گے؟ تمام سر بیمار ہے اور دل بالکل سست ہے۔ تلوے سے لے کر چاندی تک اس میں کہیں صحت نہیں، فقط زخم اور چوٹ اور سڑے ہوئے گھاؤ ہی ہیں، جو نہ دبائے گئے، نہ باندھے گئے، نہ تیل سے نرم کیے گئے ہیں۔ تمہارا ملک اجاڑ ہے، تمہاری بستیاں جل گئیں، پردیسی تمہاری زمین کو تمہارے سامنے نگلتے ہیں۔ وہ ویران ہے، گویا اسے اجنبی لوگوں نے اجاڑا ہے، اور سیون کی بیٹی چھوڑ دی گئی ہے۔ جیسی جھونپڑی پاکستان میں اور چھپر ککڑی کے کھیت میں ہے، یا اس شہر کی مانند جو محصور ہو گیا ہو۔ اگر رب الافواج ہمارا تھوڑا سا بقیہ باقی نہ چھوڑتا تو ہم سدوم کی مثل اور امورا کی مانند ہو جاتے۔ اے سدوم کے حاکموں، خداوند کا کلام سنو، اے امورا کے لوگوں، ہمارے خدا کی شریعت پر کان لگاؤ۔ خداوند فرماتا ہے، تمہارے ذبیحوں کی کثرت سے مجھے کیا کام؟ میں مینڈوں کی سوختنی قربانیوں سے اور فربا بچڑوں کی چربی سے بیزار ہوں، اور بیلوں اور بھیڑوں اور بکروں کے خون میں میری خوشنودی نہیں۔ جب تم میرے حضور آ کر میرے دیدار کے طالب ہوتے ہو تو کون تم سے یہ چاہتا ہے کہ میری بارگاہوں کو روندو؟ آئندہ کو باطل ہدیہ نہ لانا، بخور سے مجھے نفرت ہے، نئے چاند اور سبت اور عیدی جماعت سے بھی، کیونکہ مجھ میں بد کرداری کے ساتھ عید کی برداشت نہیں۔ میرے دل کو تمہارے نئے چاندوں اور تمہاری مقررہ عیدوں سے نفرت ہے۔ وہ مجھ پر بار ہیں، میں ان کی برداشت نہیں کر سکتا۔ جب تم اپنے ہاتھ پھیلاؤ گے تو میں تم سے آنکھیں پھیر لوں گا۔ ہاں، جب تم دعا پر دعا کرو گے تو میں نہ سنوں گا۔ تمہارے ہاتھ تو خون آلودہ ہیں۔ اپنے آپ کو دھو، اپنے آپ کو پاک کرو، اپنے برے کاموں کو میری آنکھوں کے سامنے سے دور کرو۔ بدفعلی سے باز آؤ، نیکوکاری سیکھو، انصاف کے طالب ہو، مظلوموں کی مدد کرو، یتیموں کی فریاد رسی کرو، بیواؤں کے حامی ہو۔ اب خداوند فرماتا ہے، آؤ ہم باہم حجت کریں۔ اگرچہ تمہارے گناہ کرمزی ہوں، وہ برف کی مانند سفید ہو جائیں گے، اور ہر چند وہ ارغوانی ہوں تو بھی اون کی مانند اجلے ہوں گے۔ اگر تم راضی اور فرما بردار ہو تو زمین کے اچھے اچھے پھل کھاؤ گے، پر اگر تم انکار کرو اور باغی ہو تو تلوار کا لقمہ ہو جاؤ گے۔ کیونکہ خداوند نے اپنے منہ سے یہ فرمایا ہے، وفادار بستی کیسی بدکار ہو گئی، وہ تو انصاف سے معمور تھی اور راست بازی اس میں بستی تھی، لیکن اب خونی رہتے ہیں۔ تیری چاندی میل ہو گئی، تیری مے میں پانی مل گیا، تیرے سردار گردن کش اور چوروں کے ساتھی ہیں۔ ان میں سے ہر ایک رشوت دوست اور انعام کا طالب ہے۔ وہ یتیموں کا انصاف نہیں کرتے اور بیواؤں کی فریاد ان تک نہیں پہنچتی۔ اس لیے خداوند رب الافواج اسرائیل کا قادر یوں فرماتا ہے کہ میں ضرور اپنے مخالفوں سے آرام پاؤں گا اور اپنے دشمنوں سے انتقام لوں گا، اور میں
تجھ پر اپنا ہاتھ بڑھاؤں گا اور تیری میل بالکل دور کر دوں گا اور اس رانگے کو جو تجھ میں ملا ہے جدا کروں گا، اور میں تیرے قاضیوں کو پہلے کی طرح اور تیرے مشیروں کو ابتدا کے مطابق بحال کروں گا۔ اس کے بعد تو راست باز بستی اور وفادار آبادی کہلائے گی۔ صہیون عدالت کے سبب سے اور وہ جو اس میں گناہ سے باز آئے ہیں راست بازی کے باعث نجات پائیں گے، لیکن گنہگار اور بدکردار سب اکٹھے ہلاک ہوں گے، اور جو خداوند سے باغی ہوئے فناہ کیے جائیں گے، کیونکہ وہ ان بلوتوں سے جن کو تم نے چاہا شرمندہ ہوں گے، اور تم ان باغوں سے جن کو تم نے پسند کیا ہے خجل ہوگے، اور تم اس بلوت کی مانند ہو جاؤ گے جس کے پتے جھڑ جائیں، اور اس باغ کی مثل جو بے آبی سے سوکھ جائے۔ وہاں کا پہلوان ایسا ہو جائے گا جیسا سن، اور اس کا کام چنگاری ہو جائے گا۔ وہ دونوں باہم جل جائیں گے اور کوئی ان کی آگ نہ بجھائے گا۔ یسایہ نبی کا صحیفہ 2 باب، وہ بات جو یسایہ بن آموس نے یہودا اور یروشلم کے حق میں رویا میں دیکھی۔ آخری دنوں میں یوں ہوگا کہ خداوند کے گھر کا پہاڑوں کی چوٹی پر قائم کیا جائے گا اور ٹیلوں سے بلند ہوگا، اور سب قومیں وہاں پہنچیں گی، بلکہ بہت سی امتیں آئیں گی اور کہیں گی آؤ خداوند کے پہاڑ پر چڑھیں، یعنی یعقوب کے خدا کے گھر میں داخل ہوں، اور وہ اپنی راہیں ہم کو بتائے گا اور ہم اس کے راستوں پر چلیں گے، کیونکہ شریعت صہیون سے اور خداوند کا کلام یروشلم سے صادر ہوگا، اور وہ قوموں کے درمیان عدالت کرے گا اور بہت سی امتوں کو ڈانٹے گا، اور وہ اپنی تلواروں کو توڑ کر پھالیں اور اپنے بھالوں کو ہنسوے بنا ڈالیں گے، اور قوم قوم پر تلوار نہ چلائے گی، اور وہ پھر کبھی جنگ کرنا نہ سیکھیں گے۔ اے یعقوب کے گھرانے، آؤ ہم خداوند کی روشنی میں چلیں۔ تو نے تو اپنے لوگوں یعنی یعقوب کے گھرانے کو ترک کیا، اس لیے کہ وہ اہل مشرق کی رسوم سے پر ہیں، اور فلسطینیوں کی مانند شگون لیتے اور بیگانوں کی اولاد کے ساتھ ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہیں، اور ان کا ملک سونے چاندی سے مالا مال ہے، اور ان کے خزانوں کی کچھ انتہا نہیں، اور ان کا ملک گھوڑوں سے بھرا ہے، اور ان کے رتھوں کا کچھ شمار نہیں، اور ان کی سرزمین بتوں سے بھی پر ہے۔ وہ اپنے ہی ہاتھوں کی صنعت یعنی اپنی ہی انگلیوں کی کاریگری کو سجدہ کرتے ہیں۔ اس سبب سے چھوٹا آدمی پست کیا جاتا ہے اور بڑا آدمی ذلیل ہوتا ہے، اور تو ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا۔ خداوند کے خوف سے اور اس کے جلال کی شوکت سے چٹان میں گھس جا اور خاک میں چھپ جا۔ انسان کی اونچی نگاہ نیچی کی جائے گی، اور بنی آدم کا تکبر پست ہو جائے گا، اور اس روز خداوند ہی سربلند ہوگا، کیونکہ رب الافواج کا دن تمام مغروروں، بلند نظروں اور متکبروں پر آئے گا، اور وہ پست کیے جائیں گے، اور لبنان کے سب دیوداروں پر جو بلند اور اونچے ہیں، اور بسن کے سب بلوتوں پر، اور سب اونچے پہاڑوں اور سب بلند ٹیلوں پر، اور ہر ایک اونچے برج پر، اور ہر ایک فسیلی دیوار پر، اور ترسیس کے سب جہازوں پر، غرض ہر ایک خوشنما منظر پر، اور آدمی کا تکبر زیر کیا جائے گا، اور لوگوں کی بلند بینی پست کی جائے گی، اور اس روز خداوند ہی سربلند ہوگا، اور تمام بت بالکل فنا ہو جائیں گے۔ اور جب خداوند اٹھے گا کہ زمین کو شدت سے ہلائے، تو لوگ اس کے ڈر سے اور اس کے جلال کی شوکت سے پہاڑوں کے غاروں اور زمین کے شگافوں میں گھسیں گے۔ اس روز لوگ
اپنے سونے چاندی کی مورتوں کو جو انہوں نے پوجنے کے لیے بنائی چھچھوندروں اور چمگادڑوں کے آگے پھینک دیں گے، تاکہ جب خداوند زمین کو شدت سے ہلانے کے لیے اٹھے تو اس کے خوف سے اور اس کے جلال کی شوکت سے چٹانوں کے، غاروں اور ناہموار پتھروں کے شگافوں میں گھس جائیں۔ بس تم انسان سے جس کا دم اس کے نتنوں میں ہے باز رہو، کیونکہ اس کی کیا قدر ہے۔ یسایہ نبی کا صحیفہ 3 باب۔ کیونکہ دیکھو خداوند رب الافواج یروشلیم اور یہودا سے سہارا اور تکیہ، روٹی کا تمام سہارا اور پانی کا تمام تکیہ دور کر دے گا، یعنی بہادر اور صاحب جنگ کو، قاضی اور نبی کو، فال گرو، کہن سال کو، 50 کے سرداروں اور عزت داروں اور صلاحکاروں اور ہوشیار کاریگروں اور ماہر جادوگروں کو، اور میں لڑکوں کو ان کے سردار بناؤں گا اور ننھے بچے ان پر حکمرانی کریں گے۔ لوگوں میں سے ہر ایک دوسرے پر اور ہر ایک اپنے ہمسائے پر ستم کرے گا، اور بچے بوڑھوں کی اور رذیل شریفوں کی گستاخی کریں گے۔ جب کوئی آدمی اپنے باپ کے گھر میں اپنے بھائی کا دامن پکڑ کر کہے کہ تو پوشاک والا ہے، تو ہمارا حاکم ہو اور اس اجڑے دیس پر قابض ہو جا، اس روز وہ بلند آواز سے کہے گا کہ مجھ سے انتظام نہیں ہوگا، کیونکہ میرے گھر میں نہ روٹی ہے نہ کپڑا، مجھے لوگوں کا حاکم نہ بناؤ، کیونکہ یروشلیم کی بربادی ہو گئی اور یہودا گر گیا، اس لیے کہ ان کی بول چال اور چال چلن خداوند کے خلاف ہے، کہ اس کی جلالی آنکھوں کو غضبناک کرے۔ ان کے منہ کی صورت ان پر گواہی دیتی ہے، وہ اپنے گناہوں کو صدوم کی مانند ظاہر کرتے ہیں اور چھپاتے نہیں۔ ان کی جانوں پر واویلا ہے، کیونکہ وہ آپ اپنے اوپر بلا لاتے ہیں۔ راست بازوں کی بابت کہو کہ بھلا ہوگا، کیونکہ وہ اپنے کاموں کا پھل کھائیں گے۔ شریروں پر واویلا ہے کہ ان کو بدی پیش آئے گی، کیونکہ وہ اپنے ہاتھوں کا کیا پائیں گے۔ میرے لوگوں کی یہ حالت ہے کہ لڑکے ان پر ظلم کرتے ہیں اور عورتیں ان پر حکمران ہیں۔ اے میرے لوگوں، تمہارے پیشوا تم کو گمراہ کرتے ہیں اور تمہارے چلنے کی راہوں کو بگاڑتے ہیں۔ خداوند کھڑا ہے کہ مقدمہ لڑے اور لوگوں کی عدالت کرے۔ خداوند اپنے لوگوں کے بزرگوں اور ان کے سرداروں کی عدالت کرنے کو آئے گا۔ تم ہی ہو جو پاکستان چٹ کر گئے ہو اور مسکینوں کی لوٹ تمہارے گھروں میں ہے۔ خداوند رب الافواج فرماتا ہے کہ اس کے کیا معنی ہے کہ تم میرے لوگوں کو دباتے اور مسکینوں کے سر کچلتے ہو۔ اور خداوند فرماتا ہے چونکہ صیون کی بیٹیاں متکبر ہیں اور گردن کشی اور شوخ چشمی سے خرامان ہوتی ہیں اور اپنے پاؤں سے ناز رفتاری کرتی اور گھنگرو بجاتی جاتی ہیں، اس لیے خداوند صیون کی بیٹیوں کے سر گنجے اور یہوہ ان کے بدن بے پردہ کر دے گا۔ اس دن خداوند ان کے خلخال کی زیبائش اور جالیاں اور چاند لے لے گا، اور آویزے اور پہنچیاں اور نقاب اور تاج اور پازیب اور پٹکے اور عطردان اور تعویذ اور انگوٹھیاں اور نتھ اور نفیس پوشاکیں اور اوڑھنیاں اور دوپٹے اور کیسے اور آرسیاں اور باریک کتانی لباس اور دستاریں اور برقعے بھی۔ اور یوں ہوگا کہ خوشبو کے عوض سڑاہٹ ہوگی اور پٹکے کے بدلے رسی اور گندے ہوئے بالوں کی جگہ چندلا پن اور نفیس لباس کے عوض ٹاٹ اور حسن کے بدلے داغ۔ تیرے بہادر تہتیگ ہوں گے اور تیرے پہلوان جنگ میں قتل ہوں گے۔ اس کے پھاٹک ماتم اور نوحہ کریں گے اور وہ اجاڑ ہو کر خاک پر بیٹھے گی۔
یسایا نبی کا صحیفہ 4 باب۔ اس وقت 7 عورتیں ایک مرد کو پکڑ کر کہیں گی کہ ہم اپنی روٹی کھائیں گی اور اپنے کپڑے پہنیں گی، تو ہم سب سے صرف اتنا کر کہ ہم تیرے نام سے کہلائیں تاکہ ہماری شرمندگی مٹے۔ تب خداوند کی طرف سے روئیدگی خوبصورت و شاندار ہوگی، اور زمین کا پھل ان کے لیے جو بنی اسرائیل میں سے بچ نکلے لذیذ اور خوشنما ہوگا۔ اور یوں ہوگا کہ جو کوئی صہیون میں چھٹ جائے گا اور جو کوئی یروشلم میں باقی رہے گا، بلکہ ہر ایک جس کا نام یروشلم کے زندوں میں لکھا ہوگا مقدس کہلائے گا۔ جب خداوند صہیون کی بیٹیوں کی گندگی کو دور کرے گا اور یروشلم کا خون روح عدل اور روح سوزان کے ذریعے سے دھو ڈالے گا، تب خداوند پھر کوہ صہیون کے ہر ایک مکان پر اور اس کی مجلس گاہوں پر دن کو بادل اور دھواں اور رات کو روشن شعلہ پیدا کرے گا۔ تمام جلال پر ایک سائبان ہوگا اور ایک خیمہ ہوگا جو دن کو گرمی میں سایہ دار مکان اور آندھی اور جھڑی کے وقت آرام گاہ اور پناہ کی جگہ ہو۔